اچھا یہ بتائیں کہ یو بی ایل کا آپ نے ذکر کیا، میزان کا آپ نے ذکر کیا، تو ابھی کیا ٹریجیکٹری دیکھ رہے ہیں؟ آگے چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ یہ جو ابھی مارکیٹ اگر کے سی 100 کی بات سے 131 کے پہ ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بل رن کب تک چلنا ہے؟ اور اس کے بعد آپ کو پتا اپ اینڈ ڈاؤن بھی آتے ہوتے ہیں، جی تو جی دیکھیے عوام میں کو آپ تھوڑا کو سا تیار بتاؤں رہنا چاہیے۔ بل رن کا تو پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی بوم اینڈ بسٹ کے سائیکل چلتے رہے ہیں، اکانومی کے حوالے سے بھی اینڈ اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بھی۔ انٹرسٹ ریٹ جب کم ہو جاتا ہے تو اسٹاک مارکیٹ بہت بڑھ جاتی ہے، جب انٹرسٹ ریٹ بڑھنا شروع کر دیتا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھ جاتا ہے، ہماری جی ڈی پی جب 6% پہ جاتی ہے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے بلینز آف ڈالر کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سائیکل جو ہے نا یہ ایک بڑا غلط چلتا رہا ہے۔ ابھی جو اس وقت اکنامک ٹیم ہے، جو اس وقت فائنانس منسٹر ہے، از اے ویری سیزنڈ بینکر بھی ہیں اور انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ان کا ہے۔ انہوں نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ ہم یہ بوم بس سائیکل سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سو ایک ہم نے اب دیکھا ہے کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز بھی ماشاءاللہ سے بڑے امپروو کیے ہیں، کمپیریٹیولی میں کہوں گا کہ امپروو کیے ہیں۔ سو اگر اب ایک اس جو آپ نے سوال کیا نا، اس کے دو جواب ہیں بیسیکلی۔ اگر تو آپ بوم اینڈ بسٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر بھی جب تک آئی ایم ایف کے امبریلا کے انڈر ہیں اور ہر ان کو انسٹالمنٹ لینے سے پہلے اچھا خاصا امتحان دینا پڑتا ہے، تو میننگ دیئر بائی کہ وہ اپنا ڈسپلن بھی برقرار رکھتے ہیں۔ آئی ایم ایف پوچھتا ہے کہ جی آپ نے یہ کمٹمنٹس کی تھی، آپ نے یہ کی ہیں، اور ریفارمز کو بھی برقرار رکھیں گے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ یہ اندر دو ڈھائی سال تو مارکیٹ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نہیں جاتی۔ لیکن اگر آپ بوم بس سائیکل سے آئی ایم ایف کے سائیکل سے بھی بات نکال دیں تو ڈسپائٹ وٹ ایور ہیز بین ہیپننگ ان پاکستان فار دا لاسٹ 30-40 years, if we look back and we look at the companies and the stock exchange, شاندار ریٹرنز ملتے رہے۔ میں تو یہ لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں، ینگسٹرز کو خاص طور پہ، کہ آپ شیئر جو ہیں وہ خریدیں اور خریدتے چلے جائیں، صرف اچھے شیئرس، یعنی ناٹ اسپیکولیٹو، ناٹ جنک، ناٹ پینی اسٹاکس، بٹ ایک جس کی ہسٹوریکل ایک ہے بیک گراؤنڈ ہے، ایک اچھی ٹریجیکٹری ہے، پھر اس کے علاوہ یہ گروتھ والی کمپنیز ہیں، تو تھوڑا سا اسٹڈی کر کے تھوڑا بہت دیکھ بھال کے ایک بہتر ڈیسیجن کریں اینڈ کنٹینیو رکھیں اس کو۔ یہ جو آپ نے بات کی گروتھ والے بھی اور دوسرے بھی کچھ اچھی کمپنیز کے شیئر لے لیں، کچھ ریکمینڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھیے کی کوئی پرسنل فیوریٹس ہیں؟ میں نہیں کہوں گا، بیکاز وہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں کسی پرٹیکولر کمپنی کا نام لوں، بٹ دیر آر، دیکھیے کے ایس سی 100 انڈیکس کا اگر آپ کے آڈینس کو میں سہولت دے دوں، کے ایس سی 100 انڈیکس دیر آر اراؤنڈ 36 سیکٹرز لسٹڈ آن دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج۔ بینکنگ ہے، لیزنگ ہے فار ایگزامپل، انشورنس ہے، ٹیکسٹائل ہے، آئی ٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر سیکٹر میں سے جو ٹاپ کی 2-3-4 کمپنیز ہوتی ہیں ان کو پک کیا جاتا ہے اور ان سے 100 انڈیکس بنتا ہے، تو وہ کے ایس سی 100 انڈیکس آلموسٹ جو ہے دے آر بلو چپ کمپنیز۔ میزان 30 انڈیکس دے آر ناٹ اونلی دی شریعہ کمپلائنٹ بٹ آلسو دے آر ٹاپ آف شریعہ کمپلائنٹ۔ سو وہ جو ہے وہ بڑی پازیٹیو اس کے اندر ہے۔ تو اس قسم کی جو ہیں وہ چیزیں ہم بات کر رہے تھے لانگ ٹرم گروتھ کی اور کچھ ایسے سیکٹرز جو بجٹ کے بعد آپ سمجھتے ہاں ہیں۔ جی، تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے بجٹ اچھا آیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پی ایس ٹی پی میں گورنمنٹ نے فنڈ رکھے ہیں، گورنمنٹ کے پاس چیلنج تو بہت زیادہ ہے لیکوڈیٹی کا، بٹ اب جیسے تیزی سے لیکوڈیٹی بہتر ہو رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بڑھنا شروع ہوئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کی وجہ سے سیمنٹ، اسٹیل، گلاس، یہ انڈسٹری بھی انشاءاللہ امپروو کرے گی۔ پھر ہم آئی ٹی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی کو گورنمنٹ انکریج کرے گی، بیکاز یہ ایک بہت اچھا سورس آف انکم ہے، فورن ایکسچینج کمانے کے حوالے سے اس کو امپروومنٹ آنے کے امکانات ہیں۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسی کمپنیز ہیں جو پاکستان کے اندر امپورٹڈ گاڑیاں یعنی چائنیز گاڑیاں کر رہی ہیں اور کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے ان کی اور بڑی سیلز ان کی امپروو کر رہی ہیں، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کمپنیز میں گروتھ کے امکانات ہیں۔ پھر جیسے ہمارا ایک بہت بڑا ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ میجورٹی ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر تھی، وہ امریکہ کے ساتھ معاملہ
جو ہے خاصا ریزالو ہو رہا ہے ٹریڈ ٹیرف کے حوالے سے. تو ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر بھی جو اچھی کمپنیز ہیں جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ کمپنیز ہیں ان کے اندر بھی ہم تیزی نظر آ رہی ہے. سو ایز اے ہول ہمیں یہ لگتا ہے. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو سرکولر ڈیٹ والا معاملہ تھا, سرکولر ڈیٹ والا معاملہ بڑی تیزی سے ریزالو ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو اس کے سے ریلیٹڈ جو کمپنیز ہیں ان میں بھی امپروومنٹ امکانات نظر آتے ہیں. اوور آل اچھی خبر ہے. اوور آل انشاء اللہ, یا ڈیفینیٹلی.